لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، وسط ہند میں، مدھیہ بھارت میں، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے علاقے میں تبلیغ اسلام کا نمایاں اور بہترین کردار ادا کرنے والی عظیم شخصیت خلیفہ اعلیٰ حضرت محسن ملت حضرت علامہ مولانا حامد علی فاروقی کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 26 محرم الحرام 1388 ہجری آپ کے تاریخ وصال ہے۔ محرم کی 26 تاریخ کو آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے، نہ صرف خود سنیے بلکہ اس طرح کے بیانات کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ اکابرین کا ہمارا ذکر خیر دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ آج آپ کی ذات پر، آپ کی ذات کے حیات کے جس گوشے پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی جیل میں خدمت اسلام، تبلیغ اسلام۔ آپ کسی وجہ سے ایک بار جیل آپ کو جانا پڑا تھا، اور جیل میں جو آپ نے تبلیغ اسلام کیا تھا، جیل میں جو آپ نے اپنے اوصاف و کردار سے، اپنے انداز سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے اخلاق سے، جس طریقے سے جیل میں بھی آپ نے اسلام کا تبلیغ کیا تھا، آپ کا وہ زندگی کا وہ ورک، آپ کی زندگی کا وہ صفحہ الحمدللہ نہایت ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازگی دینے والا ہے۔ آپ جب مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے علاقے میں تشریف لائے تھے، اس وقت علاقے کا جو حال تھا وہ چند لفظوں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ ہندوستان کے مدھیہ علاقے میں، وسطی علاقے میں، درمیانی علاقہ جو مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کا علاقہ ہوا کرتا تھا، اس علاقے میں آپ نے غیبی اشارہ تو آنے کا پایا تھا اجمیر شریف میں خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ سے، اور پھر وہاں سے جب آپ بریلی شریف تشریف لے گئے تو بریلی شریف میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالکل نام لے کر کے کہنے پر کہ آپ ہندوستان کے درمیانہ علاقہ وسط ہند میں آپ جا کر کے تبلیغ اسلام فرمائے، اور حجت الاسلام نے یہ بات اعلیٰ حضرت کے کہنے پر الحمدللہ کہا تھا۔ پھر حکم اعلیٰ حضرت پا کر کے، حکم مرشد پا کر کے آپ وسط ہند تشریف لائے تھے۔ ہندوستان کے چھتیس گڑھ کے علاقے بلاسپور کے اکل ترا علاقے میں آپ سب سے پہلے تشریف لائے تھے۔ پھر آپ نے اس علاقے میں آپ نے جو گھوما تھا، آپ نے جو سیر و تفریح کیا تھا، دیکھا تھا، ایک تجزیاتی سفر جو آپ کا تھا وہ کیسا تھا آپ دیکھیے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حضرت محسن ملت الحمدللہ، یہ آپ کی ذات پر، آپ کی حیات پر ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ کسی ایک مصنف کی پوری تحریر نہیں ہے، یہ آپ کی حیات پر مختلف علماء کرام نے، اکابرین نے، مشائخ نے جو الگ الگ جگہ آپ کی حیات و خدمات پر مضامین تحریر کیے تھے، وہ سارے مضامین کا مجموعہ ہے یہ الحمدللہ۔ بڑے بڑوں کی تحریریں حضور محسن ملت کی شان پر اس کتاب میں موجود ہیں۔ لوگوں کو یہ کتاب لے کر کے آپ کی ذات کے تعلق سے جاننے کے شوق رکھنے والوں کو لے کر اس کتاب کا مطالعہ کرنی چاہیے۔ اس کتاب کے صفحہ 96 پر لکھا ہے کہ جس وقت آپ نے اس علاقے کا دورہ فرمایا، چھتیس گڑھ کے علاقے کا، تو چند ہی دوروں میں یہ بات دوپہر کی دھوپ کی طرح آپ پر واضح ہو گئی کہ یہ علاقہ تعلیمی و تربیتی اعتبار سے نہایت پسماندہ اور پچھڑا ہوا ہے۔ علاقے کی جہالت اور قوم مسلم کی زبوں حالی پر آپ کا کلیجہ کانپ اٹھا۔ پورے علاقے میں کہیں بھی کوئی پرانی نشانی نظر نہیں آئی جو اسلامی آثار کا پتہ دے۔ کفرستان میں ڈوبا یہ علاقہ، جہاں نہ کبھی کوئی مسلم حکومت آئی جو حکومتی تدبر و حکومت سے یہاں کی تاریکی کو دور کرتی، نہ صوفیاء کرام اور علماء اعظام کے قابل ذکر قافلے کا گزر ہوا جو اپنی نورانی و عرفانی تجلیات سے شب دیجور کی ظلمتوں کو شرمانے والی تاریکی کا پردہ چاک کرتے۔ اگر کبھی کوئی گزرا بھی تو ان کی روشنی اتنی مدھم تھی کہ گرد و پیش کو کبھی روشن نہ کر سکی۔ آپ حالات کا جائزہ لیتے اور اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی فکر میں نئے نئے پروگرام بناتے۔ ایک دفعہ آپ رتن پور کے پاس ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، وہاں آپ نے ایک قبر پر بانس دیکھا۔
آپ رتن پور کے علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک قبر پر ایک بانس گاڑا ہوا دیکھا. جب آپ نے اس بانس کو دیکھا نا تو کسی نے گاڑ دیا تھا. معلوم کیا کہ بانس کیوں گاڑا ہے؟ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس علاقے میں دور دور تک کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو جنازے کی نماز پڑھا سکے. لہٰذا ایسے موقع پر لوگ بطور نشانی بانس گاڑ دیتے ہیں تاکہ دو دن میں تاکہ کچھ دنوں میں یا 2-3 دن میں کوئی پڑھا لکھا آدمی کا گزر ہو تو قبر ہی پر نماز جنازہ کی ادائیگی ہو سکے. یعنی بنا جنازہ پڑھے قبر میں دفنا دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے, اور نشانی کے طور پر ایک بانس گاڑ دیا جاتا تھا. غور کیجئے کہ جس علاقے میں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہو اس علاقے میں محسن ملت تشریف لائے تھے. الحمدللہ. اور اس طرح کے کئی روح فرسا واقعات آپ کے دل پر گہرا اثر ڈالا. آپ نے ایک تفصیل خط حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ارسال فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ اتنا تاریک علاقہ, اتنا ظلمت بھرا علاقہ کیسے رہا جائے. جب آپ نے حجت الاسلام کو خط لکھا تو انہوں نے حوصلہ بخشتے ہوئے آپ کو علاقہ سنبھالنے اور مسلمانوں کی جہالت دور کرنے کا مشورہ عطا فرمایا. غور کیجئے, یہ بس آپ کو ایک پیشگی طور پر میں نے یہ بتایا کہ علاقہ کتنا ظلمت کدا تھا, علاقے میں کتنی گمراہیت تھی, علم کی کتنی دوری تھی. جس علاقے میں آپ تشریف لائے تھے کسی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑا تھا. آئیے جیل کی کوٹری میں آپ کی جو خدمات ہے, تبلیغ اسلام ہے, وہ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں. یہ صفحہ 161 پر ہے. جب سے یہ آیا ہے دماغ خراب کر رکھا ہے, نہ خود سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے. غصہ کے عالم میں سنتری بڑبڑا رہا تھا. یہ جو جملہ تھا وہ جیل کے علاقے میں جو سنتری تھا نا وہ اس کا تھا, مگر وہ اپنی دھن میں مست بلند آواز سے اذان دے رہا تھا. جیل میں اذان پکار کر محسن ملت نماز ادا فرما رہے تھے. اذان کے صوت سرمدی سے, صوت منع آواز, سرمدی آواز سے جیل خانے کے در و دیوار لرز رہے تھے. سنتری پریشان تھا کہ اس قلندر صفت انسان کو کیسے روکے. یہ جیل میں بھی اذان بھی دے رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں. وہ عالم بیچارگی اور جھنجھلاہٹ میں اپنا پیر پٹک رہا تھا, مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے آنکھ ملائے. محسن ملت کو آنکھ سے آنکھ ملا کر کے روکے, یہ ہمت نہیں تھی. اذان دینے والا غداری کے جرم میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا. انگریز حکومت نے آپ کو غداری کے جرم میں جیل میں ڈالا تھا. انگریزوں کے خلاف آپ کی بغاوت تھی, آپ کا علم تھا, آپ کی کوششیں تھی, آپ کی تنہائی, آپ کی محفلیں, آپ کی تقریریں انگریزوں کے خلاف ہوا کرتی تھیں. اسی جرم میں انگریزوں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا تھا. کبھی اس پر کوڑے برستے, کبھی مٹی کھدائی جاتی. ظلم و ستم کے نت نئے طریقے اس پر آزمائے جاتے, مگر وہ خندہ پیشانی سے, یعنی محسن ملت خندہ پیشانی سے سب برداشت کرتا اور مسکراہٹوں کے ساتھ ہر ظلم و ستم کا استقبال کرتا. فجر سے پہلے اٹھتا اور تہجد پڑھ کر تلاوت قرآن کی تجلیات میں شرابور ہو جاتے. پھر کچھ دیر بعد فجر کا وقت ہوتا اور وہ اپنے مخصوص انداز میں اذان دیتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. جیل میں بھی تہجد کی پابندی ہے اور نماز فجر کی بھی پابندی ہے. جب سے وہ آیا تھا اس کا یہی معمول تھا. جیل کے سنتری ہر روز اس کی اذان کی آواز پر چونک پڑتے اور گھبرا کر اس کی طرف اس طرح دیکھتے جیسے کسی نے ان کے پورے وجود پر لرزہ طاری کر دیا ہو. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس دیوانے کو کیسے روکا جائے جس کی فلک شگاف آواز ان کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی تھی. مگر وہ اپنی دھن میں, محسن ملت اپنی دھن میں مست نماز ادا کرتے اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھے ذکر و فکر میں مشغول رہتے. دھیرے دھیرے جیل کی کوٹریوں میں بند دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے. اب تو کچھ لوگ ان کے ساتھ نماز بھی ادا کرنے لگے تھے. یعنی ان کے انداز کو دیکھ کر جیل میں جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا ہو رہی تھی. جن پر سنتریوں کی دہشت غالب تھی وہ بھی کبھی کبھی نماز میں شریک ہونے لگے. کچھ غیر لوگ دور کھڑے ایک بت کی طرح, جو بے ایمان تھے, جو صاحب ایمان نہیں تھے, وہ ایک بت کی طرح ساکت و صامت چپ چاپ کھڑے ہو کر اس پرکیف منظر کو حیرت و تعجب کے ساتھ دیکھتے. جلد ہی وہ اپنے اندر اس شخصیت کے لیے کشش محسوس کرنے لگے. جیل میں جو دوسرے لوگ تھے ان کے اندر کشش ایک محسوس ہوئی اور حضرت کے قریب آنے کا ان کا ایک جذبہ بیدار ہوا. ایسا معلوم ہوتا جیسے اس کے انجان بول ان کے دلوں میں انقلاب برپا کر رہے ہوں. اذان دینے والے کے معمول میں کچھ تبدیلی آ چکی تھی.
اب وہ ہر روز نماز فجر کے بعد ذکر و فکر وغیرہ سے فارغ ہو کر لوگوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور انہیں دین و اسلام کی باتیں بتانے لگتے، جس سے لوگوں کا مجمع بڑھنے لگا۔ جلال و جمال سے پرنور چہرہ، کانوں کی راہوں سے دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی میٹھی آواز، دلوں میں زندگی کی تپش پیدا کرنے والی روشن و سیاہ آنکھیں، لوگ بڑی توجہ سے ان کی باتیں سنتے، جس میں سارے لوگ تھے، ساری قوم کے لوگ تھے، الگ الگ مذہب کے لوگ بھی تھے، اور مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بیٹھتے، اور دیگر مذہب و ملت کے افراد بھی تھے۔ ایک دن اچانک جیل کی چار دیواری میں ہلچل مچ گئی۔ سنتری سے لے کر جیلر تک سبھی بے چین اور فکر مند نظر آنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ سارے آفیسر پریشان، اور تمام جیل کا جو عملہ تھا، ان کے جو کارکنان تھے، حیران تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اذان دینے والا آج بھی نماز فجر کے بعد ہر دن کی طرح واعظ و نصیحت کر رہے تھے، مگر آج ان کی باتوں سے کہیں شعلے کا جھڑکاؤ تھا۔ آج وہ اسلام کی حقانیت اور باطل کے فریب پر بڑی بے خوفی سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی، اچانک کئی لوگوں کے دلوں میں انقلاب انگڑائی لینے لگا، اور پھر انہوں نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہوئے کلمہ طیب پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اذان دینے والے نے نہایت خلوص و محبت کے ساتھ انہیں اسلام سے وابستہ کیا، اور اچانک پوری فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ اسلام میں داخل ہونے والوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ لوگ کیف و سرور میں ڈوبے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ تکبیر کی آواز پورے علاقے میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ سنتری سے لے کر جیلر تک گھبرا کر ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ آخر یہ جیل کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اور جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اسلام لانے والے پہلے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اس مقدس ہستی کے ہاتھوں کئی لوگ اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے۔ اس خبر نے جیل میں بجلی گرا دی۔ پورے آفیسر دانتوں تلے انگلی دبائے اس تبدیلی کو دیکھ رہے تھے، اور جیل خانہ کی چہار دیواری فرزندان توحید کے نعرہ تکبیر سے گونج رہی تھی، اور وہ جلال و جمال کا پیکر بنے اسلام کی حقانیت کا پیغام لوگوں کو سنا رہے تھے۔ یہ تھے گلشن فاروقیت کی حسین بہار، سرکار اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ حجت الاسلام کے نظر کردہ حضرت محسن ملت مولانا شاہ محمد حامد علی صاحب فاروقی علیہ رحمہ، جنہوں نے جیل کی تاریک کوٹری سے لے کر وسط ہندوستان کے شہر قریہ دیہات عظمت اسلام کا وہ بول بالا فرمایا کہ نہ صرف انگریز حکومت لرزنے لگی، بلکہ شیعی تحریک بھی دم توڑنے لگی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ نے نہ صرف ہزاروں مسلمانوں کے بہکتے دلوں کو عشق رسول کی بات بہادری عطا کی، بلکہ تقریباً 8000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے اسلام کی گلشن کو اپنایا۔ الحمدللہ یہ حضور حامد علی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی الحمدللہ عظمت و شان ہے کہ محسن ملت الحمدللہ جیل کے اندر بھی یوں اپنے انداز اپنے طریقے سے رہے کہ لوگ آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے، ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے۔ جیل کے باہر رہ کر کے دینی خدمات، جیل کے اندر رہ کر دینی خدمات، یہاں تک کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو محسن ملت کی زندگی سے ملے گا کہ جس شعبے میں جہاں پر بھی اسلام کو ضرورت ہوئی، جہاں پر بھی اسلام کی خدمات کا موقع ملا، آپ نے خدمت انجام دی۔ اور مدھیہ پردیش کا علاقہ، چھتیس گڑھ کا علاقہ آپ نے ایسا فتح فرمایا، دین کے اتنے قلعے قوم کو عطا فرمائے کہ آج بھی الحمدللہ آپ کی فیض سے لوگ فیض یافتہ ہو رہے ہیں۔ رائے پور کا علاقہ خاص کر کے، بلاسپور کا علاقہ، وہ جو علاقہ ہے جس علاقے میں آپ نے زیادہ دن گزارے، وہ علاقہ آج بھی آپ کی فیض سے الحمدللہ فیض یافتہ ہو رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ 26 محرم الحرام اپنے اس عظیم محسن کی یاد منانے کا دن ہے، ان کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا اپنی اس عظیم الشان بندے کی بارگاہ میں خوب رحمتیں نازل فرما، اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔